بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جاننے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و ستم کا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، چونکہ تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کس طرح سے آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا، وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ شام کو تھک ہار کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے۔ رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلام سے تو نہ کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت عصار بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟
اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے احد احد کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیتے تھے، تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے، تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے، تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لوہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ 5واں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لوہان تھا، اس کا جسم خون سے تر تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کی صدا لگا رہا تھا، احد احد کی آوازیں بلند کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگو، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے تو بھی میں اس شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار اور درہم منگوائی، ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لہو لوہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے مجھے آزاد کرا کے، اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ تو میرے پیارے دوستو، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم سہن کیے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کی۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو وہ مقام عطا کیا جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور سچا عاشق نبی بننے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔